مسجد کے بغل میں ایک آدمی کا گھر تھا، وہ بھینس پالتا تھا. بولے کہلے تم بھینسیں چرائے گا کہ نمازوں پڑھے گا؟ بولا حضرت آپ تو جانتے ہیں نا 25-30 بھینسیں ہیں میرے پاس، ہم کو ٹائم ہے، ٹائم نہیں ہم. تو امام صاحب نے کہا کہ سن، نماز پڑھے گا نا، یہ تیری بھینس جو دودھ دیتی نا اللہ دودھ کو بڑھا دے گا. بولا کی بول جی؟ بولا ہمیں بھالو بول جی اللہ دودھ بڑھا دے گا. بولا کہ جب دودھ بڑھائے گا تو ہم کل سے نماز پڑھیں گے. جب دودھ بڑھ جائے گا نماز کہاں پڑھیں گے؟ بولا آ جا کل سے. 3 بجے بھور میں اٹھا، نہا دھو کر کے، گاؤں دیہات کا آدمی تو نہا دھو کر کے تیار ہو گیا اور تیل ول لگا اگا کر کے 4 بجے مسجد پہنچ گیا. 5 بجے آج اذان ہوئی، فجر کی نماز پڑھ کے جب گھر پہنچا دیکھا یہ ایک بھینس مر گئی. بولا اللہ ہے دیکھیے یہ تو بھینس مر گئی. دوڑا دوڑا مسجد گیا امام صاحب کے پاس. بولا امام صاحب غضب ہو گیا. بولا کیا ہوا؟ بولا ابھی آپ کے پیچھے نماز پڑھ کر گھر گئے ہیں، یہ ایک بھینس مر گئی. تو امام صاحب بولے کہ اللہ تمہارا امتحان لے رہا ہے. کہا تم ڈر گئے؟ بولا نہیں ڈرے نہیں ہے. بولا جو گھر آ گیا. ظہر کی اذان ہوئی، بڑا ڈرتے ڈرتے مسجد پہنچا کہ کہیں دوسری نہ چلی جائے. اور جیسے ہی ظہر کی نماز پڑھ کر وہ بیچارہ جب گھر پہنچا اتفاقاً کہیے دوسری بھینس مر گئی. یہ سر پکڑ کے وہیں بیٹھ گیا، سوچنے لگا کہ 5 وقت کی نماز ہے، 5 بھینس میری چلی جائے گی. ایک بھینس کا بچہ چلا رہا تھا. اچھا بھینس کے بچہ کیا بولتے ہیں ہم لوگ؟ کی بولے نا اپنا بچہ؟ ہاں وہ چلا رہا تھا، نہ دانا کھا رہا تھا نہ پانی پی رہا تھا. تو یہ بولا بھینس والا کہ زیادہ چلاؤ مت، یہ 2 چلی گئی ہے، 2 فرض پڑھے ہیں چلی گئی ہے، تمہارے لیے فرض نہیں پڑھیں گے، صرف 2 نفل پڑھیں گے. نماز کے بولو نا کاج আছে কাজ কে বলো আমার নামাজ আছে, কাজ কে বলো আমার নামাজ আছে. ایک صحابی رسول ہے، مزدوری نہیں مل رہی ہے، بڑا پریشان ہو گئے. 3 دن ہو گئے، گھر میں فاقہ کشی کی نوبت آ گئی. تو بیوی کہتی ہے اے میرے سرتاج اپنی کاج کوربین نا، یہ سنسار کیسے چلے گا؟ مان کے آپ بھوک برداشت کر لیں گے، ہم برداشت کر لیں گے، لیکن یہ چھوٹا چھوٹا بچہ یہ بھوک برداشت نہیں کر سکے گا، کچھ تو انتظام کرو. یہ صحابی اور قربان جائیے رضوان اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ میری بیوی غم نہ کرو، او میرا اللہ سب سے بڑا رزاق ہے. ہم تو جاتے ہیں بازار منڈی جاتے ہیں لیکن کوئی مجھے مزدور لیتا ہی نہیں. غم نہ کرو، 1 لوٹا پانی لے آؤ. بیوی گئی 1 لوٹا پانی لے آئی. یہ وضو بنایا، تازہ وضو بنایا، وضو بنا کر 2 رکعت نفل کی نماز پڑھی، اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا. اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ جاؤ جا کر دیکھو وہ چکی چل رہی ہے. اچھا بولیں کہ اوٹا گیہوں جو آٹا پیستے ہم لوگ کس کو کی بولیں اپنا نا چکی بولیں نا، کی جاتا بولیں، جاتا چل رہا ہے، جا کے دیکھو تو جاتا چل رہا کہ نہیں. بیوی بھاگ کے گئی، دیکھیے نہیں چل رہا، لوٹ کے آئی، بولا نہیں چل رہا. یہ صحابی کہتے ہیں کہ ہو نہ ہو میری نماز میں کوئی کمی رہ گئی ہے. آہا، ہو نہ ہو میری نماز میں کوئی کمی رہ گئی ہے، اے میری بیوی 1 لوٹا پانی اور لے آؤ. پھر بیوی گئی 1 لوٹا پانی لے آئی، پھر تازہ وضو بنائے، پھر 2 رکعت نماز پڑھے، رب کی بارگاہ میں رو رو کر دعا کی. نماز کے بعد دعا سے فارغ ہونے کے بعد اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ جا تو دیکھ تو جاتا چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے. بیوی بھاگ کر گئی، دیکھتی کیا ہے، جاتا چل رہا ہے، آٹا نکل رہا ہے. سبحان اللہ، ولد ماشاء اللہ. جاتا چل رہا ہے، آٹا نکل رہا ہے، چکی چل رہی ہے، آٹا نکل رہا ہے. بیوی کا خوشی کا ٹھکانہ نہیں. شوہر کو آواز دیا کہ آؤ دیکھو تو صحیح، کیا غضب اللہ کا کرشمہ ہے. یہ برتن آٹا بھرو، یہ برتن میں بھرو، یہ برتن میں بھرو. گھر کے سارے برتن آٹا سے بھر گیا. اور جس برتن میں پانی دے بولے پانی پھینکو پہلے آٹا بھرو، وہ برتن بھی بھر گیا. اب عورت کی ذات، عورت بیوی نے شوہر سے کہی کہ میرے سرتاج، اے میرے پیارے شوہر، تھوڑا سا یہ جانتا کا پاٹ اٹھا کر دکھائیے ہم کو، آٹا نکل کہاں سے رہا، آٹا آ کہاں سے رہا ہے.
تھوڑا یہ جاتا کا پاٹ اٹھا کر ہم کو دکھائیے نا. تو یہ نوجوان جیسے ہی جاتا کا پاٹ کو اٹھایا آٹا کا گرنا بند ہو گیا. اور قربان جائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ نوجوان گیا, سارا واقعہ سنایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ واقعہ آج ہوا ہے میرے ساتھ میں. تو اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں, اے نوجوان, اگر تو اس چکی کے پاٹ کو اٹھا کر نہ دیکھتا تو قسم ہے اس رب کی جس نے مجھے نبی برحق بنایا ہے, قیامت تک اس چکی سے آٹا نکلتا رہتا, تیری نسلیں کھاتی رہتی, کبھی بند نہ ہوتا. یہ نماز کی برکت ہے. نماز نوازنا چاہتی ہے, نماز تو دینا چاہتی ہے. اور قربان جاؤ نوجوانوں, حضور کی حدیث ہے کہ کوئی کاشتکار, اچھا ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے, تو ایک بدو دیہاتی مزدور کسان, وہ دیکھا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں, تو وہ کھرپی بولیں نا کہ اپنا پوسنی کھرپی, ہاں پوسنی, وہ کھیت میں کام کر رہا تھا, اور نظر پڑ گئی تو مٹی اٹی ہاتھ میں لگی ہوئی تھی, اور وہ کھرپی کو پوسنی کو چھوڑا, وہ دوڑا آیا, اللہ کے رسول کو سلام کیا, اپنا ہاتھ کو بڑھایا مصافحہ کرنے کے لیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے ہاتھ کو بڑھائے تو یہ دیہاتی, یہ بدو اپنے ہاتھ کو پیچھے کھینچ لیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کیا ہوا؟ کہا کہ یا رسول اللہ, میرا ہاتھ اس لائق نہیں ہے کہ آپ کے جسم سے میں اپنے ہاتھوں کو ملاؤں, مٹی لگی ہے, آپ کا ہاتھ گندا ہو جائے گا. اور قربان جائیے, جانتے ہو نوجوانوں, آمینہ کے لال گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیہاتی کے ہاتھوں کو پکڑا. اب پکڑنے کے بعد یوں اپنے قریب لایا اور ہونٹوں سے چوما, اور آپ نے فرمایا کہ جانتے ہو جو ہاتھ محنت و مشقت کرتا ہے, جو ہاتھ محنت و مشقت کرتے ہوئے گندا ہو جاتا ہے, مٹی لگ جاتی ہے, دھول لگ جاتی ہے, گرد و غبار لگ جائے, جہنم کی آگ اسے جلا نہیں سکتی. سبحان اللہ, کیا مقام ہے. حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ کوئی کاشتکار فجر کی نماز پڑھ کر کھیت میں چلا جائے, باغیچے میں چلا جائے, باغان میں چلا جائے, جس پودے میں ہاتھ لگا دے گا اللہ اس پودے میں برکت پیدا فرما دے گا.